قیامت کے بعد جو دنیا قائم ہونے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب نوازیں گے، اس میں جو چیز معیار بننے جا رہی ہے وہ تین چیزیں ہیں: ایمان، تقوی اور احسان ہے۔ ان میں سے آخری دو چیزوں کو یعنی تقوی اور احسان کو ملا کر اعمال صالح بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ میں آج تقوی کی کچھ وضاحت کروں گا۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا ہے، گرچہ وہ موجود نہیں ہے، گرچہ بظاہر اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم اس احساس میں زندہ رہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، حتیٰ کہ جو سوچتے ہیں وہ بھی اس کے علم میں آ جاتا ہے۔ ہماری نگاہ کوئی خیانت کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ یہ چیز ایمان ہے، لیکن میں اس کو تقوی کے پہلو سے بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کو کسی طور سے بھی آلودہ نہ ہونے دے، کوئی حق تلفی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی پہلو ظاہر نہ ہو۔ اس میں کرنے کے دو کام آج میں تجویز کر رہا ہوں، اس سے آپ بآسانی باقی چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے۔ دو سادہ کام ہیں جو کرنے میں بظاہر بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن سب سے زیادہ لوگ وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور اس رمضان میں ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ کہ نظر وہاں نہ پڑے جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اہتمام کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کام جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے، لیکن کسی نے اس مشکل گھاٹی کو عبور کر لیا تو پھر وہ باقی نیک کام بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ دوسری چیز وہ بھی اسی طرح ہے، اور وہ ہے کہ زبان ہم نے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کی برائی کرنی ہے، نہ کوئی کسی کے عیب بیان کرنے ہیں۔ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو خدا کی نافرمانی کی کسی بھی قسم پر مبنی ہو۔ یہ طے کر لیں، کم سے کم رمضان میں ہم نے بالکل الرٹ ہو کے جینا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی آسان ہیں، یعنی صرف نظر جھکانی ہے، نظر پھیرنی ہے، اور زبان کو روکنا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عادت پڑ جائے تو پھر باقی جسم کو روکنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم جنت کی اس بادشاہی کے بنیادی میرٹ کو حاصل کر لیں گے، جس کے بعد نجات تو کم سے کم یقینی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایمان پہلے سے موجود تھا، جبھی تو تقوی اختیار کیا ہے۔ تقوی کے بعد یہ طے ہے کہ جہنم سے ہم بچ گئے اور جنت میں بھی چلے گئے۔ اس کے بعد جنت کے صرف بلند درجات ہی بچتے ہیں، ان پہ بعد میں بات کریں گے۔